دوستوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میرے پاس مختصر وقت ہے، 10 منٹ کا وقت ہے، میں اس میں بات کرنا چاہوں گا، اور اکابرین ملت تشریف فرما ہے۔ 40 اور امام حسین علیہ السلام، انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین، یہ جتنے بھی عنوانات ہیں، ان سب کا درس اگر ملتا ہے تو کربلا سے ملتا ہے۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، میرے پاس اس موضوع کے اوپر میں گزشتہ کئی عرصوں سے کام کر رہا ہوں، انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کئی وقت ہے میرے پاس بولنے کے لیے، لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے اور جس مقام پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس عہد کے لیے ہم آئے ہیں، اے امام، آج ہم یہ گواہی دیتے ہیں، آج ہم سب یہ دل سے گواہی دیتے ہیں آپ کے سامنے زار و قطار رو کر کہ آپ نے جو قربانی انسانیت کے لیے پیش کی، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بلا رنگ، نسل، مذہب، فرقے، انسانیت کے لیے قربانی پیش کی۔ اے امام، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی قدموں میں ہوتے۔ اے امام، آپ کی جانب آنے والے تیر وہ ہمارے سینوں پہ لگ جاتے۔ اے امام، علی اصغر کو لگنے والا تیر ہمارے بچوں کے گلوں پہ لگتا۔ اے امام، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی نسلیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ آج ہم گواہی دیتے ہیں امام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا علی۔ مجھے نہج البلاغہ کی یہ کلمات بھی یاد آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے پوچھا، اے امام، جنگ صفین کا موقع ہے، باغی گروہ کے خلاف امام علی نے وہ جنگ لڑی ہے 1 سال تک کہ تاریخ اس کو یاد کرے گی کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہو جو اسلام کا نام لیتا ہو لیکن انسانیت کو تقسیم کرتا ہو تو امام نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا ہے۔ امام نے فرمایا، امام سے پوچھا، امام میرا بھائی ہے، کاش کہ وہ بھی صفین کی جنگ میں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس صحابی نے کہا بالکل، وہ آپ سے موالات رکھتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ پھر یہاں صفین میں ہمارے ساتھ تا قیامت وہ شخص موجود ہے، اس کی روح موجود ہے جو ہم سے موالات رکھتا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بہت یقین کے ساتھ کہا یہ جملہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں اے امام، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ مجھے اس پر یقین ہے، کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجف سے لے کر کربلا کی زمین تک ہر پول کے اوپر ایک موقف بنا ہوا ہے، اور وہاں پر جس بھی علاقے سے آپ گزرے، بچے، بوڑھے، جوان، سب انسانیت کی خدمت کے اندر ہیں۔ کیوں؟ یہ کس نے تعلیم دی؟ ایک 5 سال کے بچے سے جب میں نے اس سے کہا کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، تو اس نے مجھے کہا لی الشرف تشرفنا بکم۔ اللہ اکبر! 5 سال کے 6 سال کے بچوں کو یہ جملے کس نے سکھائے ہیں؟ کس نے انہیں یہ تعلیم دی ہے؟ یہ علی کے شیعوں کا اخلاق ہے، یہ اخلاق حسین ابن علی کے شیعہ کا اخلاق ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے۔ یہ اخلاق انسانیت کو یہ درس دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہو تمہارے مذہب، عقیدے، اس میں متفق ہی نہ ہو، لیکن وہ انسان ہے، اسے انسان کی نگاہ سے دیکھو۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بین المذاہب ہم آگے، آج ہم سب مسلمانوں کو یہ عہد کرنا ہے، سنی اور شیعہ سب کو، کہ ہم اس پیغام کو انسانیت کے پیغام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کربلا کسی ایک فرقے کے ساتھ خاص نہیں، کربلا ایک مسلک کے ساتھ خاص نہیں، یہ انسانیت کا درس ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں پر اب دیکھ رہے ہوں گے آپ، آنے والے وقتوں میں ایک چینج آ رہا ہے بہت بڑا۔ حدیث الثقلین انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔
رسول اللہ کی وہ وصیت ہے کہ اسے آپ گھر گھر تک پہنچائیے۔ 1400 سال تک اس امت سے رسول کی وصیت کو چھپایا گیا، پیش نہیں کیا گیا، اور جو پیش کرتے ہیں ان پر اتہامات لگائے گئے اور مسلمانوں کو آپس میں جدا کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا کہ اس حدیث کو تم پیش نہ کرو، اس حدیث کو تم نہ بتاؤ۔ یہ وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری اوقات میں، زندگی کے مختلف اوقات میں فرمایا، لیکن ایسے ارشاد فرمایا جیسے دنیا سے ایک شخص جا رہا، اور فرمایا کہ مجھے یہ ایک فرشتہ پروردگار کی جانب سے آئے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں، میں تم میں نہیں رہوں گا، لیکن 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، میرے صحابہ تم ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلتے رہو گے۔ جب یہ حدیث صحابہ کے لیے ضمانت ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور آج ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم ہو۔ پوری دنیا میں دیکھیں، جنگوں کی لپیٹ میں اس وقت سب سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے پھیلائیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم حدیث ثقلین کی ترویج اور اشاعت کریں، تاکہ دنیا سے فرقواریت کا خاتمہ ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو، دشمنیوں کا خاتمہ ہو۔ بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ان مسلم ممالک کے اندر جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی ابتری ہے، کس طرح اس کا حل نکلے گا۔ علماء اپنا حل پیش کرتے ہیں، لوگ اپنے حل کو پیش کرتے ہیں، لیکن ایک حل وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے پیش کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ہم اس امت بطور ایک سنی اور شیعہ کے ہم اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ آؤ قرآن کو تھام لو، قرآن کو بلند کر لیں، یہ ہمارا آئین اور قانون ہے، اور ہم امام علی کو اپنا امام مان لیں، وہاں سے آج تک ہم کبھی بغیر وراثت کے نہ رہیں۔ تو یہ ہماری یہ کوشش اور جدوجہد ہونی چاہیے۔ میں ایک روایت سنا کر آپ کے سامنے سے اجازت چاہوں گا، بہت خوبصورت روایت ہے اور اہل البیت کے اخلاق ہے، اس پر جتنا بولا جائے کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سینے کے اندر اسے اتاریں۔ امام جعفر الصادق کہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں حنفی جعفری ہوں، حنفی جعفری ہوں، اور جعفریت ہی اصل ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اصول کافی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ 2 آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑا ہے زمین کا تنازع ہے۔ تو وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، 400 درہم کا اس کا حساب کتاب ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے پیسوں کا تھیلا لا کے رکھ دیا، میں نے کہا یہ لو اور اس جھگڑے کو بند کر دو، لیکن یہ بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ مال میرے جیب کا نہیں ہے، یہ میرے مولا اور میرے امام جعفر صادق نے مجھے دیا تھا، اور مجھے وصیت کی ہے، مجھے یہ وصیت کی، ایک مخصوص مال دیتے ہوئے مجھے کہا کہ جب بھی تم دیکھو کہ انسانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس مال کو استعمال کرتے رہنا۔ اہل البیت کا اخلاق، اللہ اکبر! آج ہم نے کن سے اخلاق کو سیکھا ہے؟ اور دیکھیں کہ جو اخلاق جن ظالموں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ان کو پڑھایا گیا، ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار بھی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ عراق اور شام یہ گواہ اس بات کا کہ یہاں بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب اور مسلک کے اللہ اکبر کے نام سے انسانوں کی گردنوں کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر کا نام، پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا۔ آج ضرورت ہے اس نوجوان کو کہ جو اس مسلم ممالک کا نوجوان ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس مذہب کے پیچھے چلوں، وہ مذہب بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے مذہبی طبقات کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ حل صرف اور صرف اگر ہے
تو حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ اگر اس امت کو رہنمائی چاہیے، رہنما چاہیے، تو وہ کربلا سے ہی ملے گا۔ انسانیت کا درس چاہیے تو کربلا اس کا درس ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔